یہ دوسرا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ بات وہی آ گئی، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کیا کریں؟ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ بات کلیئر ہو گئی۔ یہ حدیث مسند احمد کی، طبرانی اور ترغیب۔ اب اندازہ لگائیں کتنا آسان سا طریقہ میرے نبی نے بتا دیا، عمل کرنا ہماری ضرورت۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، تمام اذکار میں، تمام ذکر و اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور کلیئر رحم کریں، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ میرے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کی کس قدر آسان سی تعلیم فرما رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ لمحہ بھی شاید 2-3 لمحے ہی لگتے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں اور الحمدللہ رب العالمین کہنے میں کچھ بھی نہیں جا رہا، نہ وقت لگ رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، نہ پیسے خرچ کرنا پڑ رہے ہیں، نہ کہیں جانا پڑ رہا ہے۔ آسان سی بات ہے، مشکل بن گئی ہے۔ ہم گھر میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، کیا ہم یہ افضل ترین ذکر کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر سکتے؟ کیا ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ کے ہم سب سے افضل ترین دعا نہیں کر سکتے؟ خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں کرتی رہیں اور یہ ذکر کرتی رہیں تو کوئی حرج ہے، مرد حضرات بھی اس طرح سے کرتے رہیں تو ہمارے ایمان کو تازگی ملتی رہے گی۔ اصل میں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنے کی، اس کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ہماری اس وقت جو پریشانیاں، دکھ، رنج و الم، مصیبتیں جن کو ہم کہتے ہیں، آزمائشیں جن کو ہم کہتے ہیں، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں رہا، ہم اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے نہیں رہے، ہم دعائیں مانگنے والے نہیں رہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین ذکر کا بھی بتا دیا اور افضل ترین دعا کا بھی بتا دیا۔ اب ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس بات کو میری گزارش ہے کہ جہاں ہم دوسرے ذکر اذکار کرتے ہیں اور کسی کے بتائے ہوئے ذکر اذکار پہ اور وظائف پہ لگتے ہیں اور اس کو دل جمعی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، میری درخواست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے روشنی میں اب اس کے بعد ہمیں کوئی اور ذکر سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ ذکر کیا کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ رہے، ہرا بھرا رہے، پھولوں کی مہک رہے، خوشبوؤں کی مہکتی رہے، اور ہمیں دعاؤں میں الحمدللہ رب العالمین کہنے والا ہم بن جائیں، کیونکہ ہم دعائیں مانگنا بھی بھول گئے ہیں۔ اب تو ہم جبراً اگر نماز پڑھنے گئے ہیں، آپ غور کریں، مسجد میں گئے ہیں، ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا ہے کہ لوگ جلد بازی سے آپ کو باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دعائیں بھی اپنے لیے مانگنے کو تیار نہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو اگر دیر ہو گئی تو یہاں مسجد میں خدا نہ کرے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جلدی سے یہاں سے نکل کے بھاگو، کہ جیسے کوئی پنجرے میں قید ہے، یا کہیں ایسی جگہ ہم چلے گئے جہاں ناگواریا تھے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف فرمائی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ آپ غور کریں، ہم نے دیکھا ہے مسجد سے جلدی سے باہر نکلے ہیں اور فوراً اپنا موبائل آن کیا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ کے ہم آئے اس کی قبولیت کا میسج آ گیا ہے، اتنی تیزی سے موبائل آن کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ویسے ہی ہوگا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، یعنی وہ بیٹے ہیں، اپنے والد کی نسبت سے وہ واقعہ بیان کر۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی یعنی کوئی غیر مسلم تو اس مجمع میں موجود نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا، تعلیم کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، یہی حدیث طبرانی بازار مجموعہ زوائد میں موجود ہے۔ آئیے ہم سب بھی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی نقل کر لیتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نقل کی ہماری اس نقل کو قبول فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور اس خوشخبری میں ہمیں بھی شامل فرمائے گا۔ تو چلیں ہم بسم اللہ کرتے ہیں، ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی جانب اور گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میری درخواست ہے کہ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس عمل میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں
ان کی نقل کرتے ہوئے یہ تجدید عہد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے گا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ نے خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ پھر ایک دفعہ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، تیری فضل و کرم سے، تیری دی توفیق سے ہم نے یہ عمل کیا۔ اے اللہ تو ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما لے اور ہمارے لیے بھی ان خوشخبریوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔